بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، خلا سے بار بار ریسیو ہونے والے نامعلوم ریڈیو سگنلز کیا کسی خلائی مخلوق کا سراغ ہیں؟ کیا ہم اس عظیم کائنات میں اکیلے ہیں یا ہمارے جیسی کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے؟ یہ کائنات وسیع و عریض اور عظیم ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کائنات میں 1000 کھرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑے تقریباً 500 ارب سے زائد سیارے موجود ہیں۔ تو کیا ہم یہ فرض کرنے میں حق بجانب ہے کہ کائنات میں ایسے بے شمار سیارے موجود ہیں جہاں پر زمین سے زیادہ ذہین اور جدید ترقی یافتہ مخلوق موجود ہے؟ اور اگر ایسی کوئی خلائی مخلوق موجود ہے تو آخر کون سی طاقت ہے جو انہیں بلا وجہ زمینی حدود میں داخلے سے روک رہی ہے؟ آخر خلائی مخلوق کا انتظار کب تک جاری رہے گا؟ اور اگر اچانک خلائی مخلوق نے زمین پر حملہ کر دیا تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا دنیا کے طاقتور ممالک خلائی مخلوق جیسے کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کی پیشگی منصوبہ بندی کر چکے ہیں؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ سامعین، نامعلوم کائنات اور خلائی مخلوق کے متعلق لوگ اپنی تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی جو کبھی اپنے ہمسایہ کے گھر بھی نہیں گئے ہوں گے۔ لیکن دنیا کے نامور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ خلائی مخلوق سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی کر کے خلائی سفر کے قابل ہو چکی ہے، اور انتہائی جدید اور مہلک ہتھیار بھی بنا چکی ہے، اور خلا سے موصول ہونے والے نامعلوم ریڈیو سگنلز دراصل خلائی مخلوق کی طرف سے وارننگ سگنلز ہیں۔ چنانچہ اگر کل ہی یہ بریکنگ نیوز چل جائے کہ خلائی مخلوق نے دنیا پر حملہ کر دیا ہے تو ہم کیا کر لیں گے؟ سامعین، دستیاب معلومات کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ایسا کوئی قابل عمل منصوبہ یا روڈ میپ موجود نہیں جس کو استعمال کر کے ایلینز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں طاقتور ممالک کیا کریں گے؟ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیز، ملٹری ادارے خطرے کی سنگینی کیسے معلوم کریں گے؟ ہو سکتا ہے طاقتور ممالک کے سائیکالوجسٹ، دفاعی ماہرین، سائن لینگویج ایکسپرٹس کا مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دے کر ایلینز کے ساتھ رابطے کی کوشش کی جائے، اور ایلینز کی طرف سے بھیجے گئے سگنلز اور اشارات کو سمجھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ خلائی مخلوق پرامن رہے گی یا دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے آئی ہے۔ دنیا کے ذہین ترین دماغ خلائی مخلوق کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ عام آدمی اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ خلائی مخلوق کیسے دکھائی دیتی ہے۔ سامعین، میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ پروٹین اور ڈی این اے کی ساخت کائنات میں ایک ہی طرح کی ہے۔ تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہمارے جیسی ہی ہوگی؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائی نیوکلر ویژن کی حامل ہو، یعنی ان کی آنکھیں بہت بڑی اور دماغ کے قریب ہوں، جبکہ ہاتھ اور پاؤں پر صرف 3 ہی انگلیاں ہوں، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے معروف امریکن اسپیس سائنٹسٹ باب لیزر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایریا 51 میں 3 ایلینز کے ساتھ کام کیا اور ان کی ساخت ایسی ہی تھی۔ تو کیا ایسی ساخت ہمارے لیے حیرانی کا باعث ہوگی یا خوف کا؟ اور اگر ایلینز نے انسانوں کو زمین سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا دنیا کے طاقتور ممالک کے پاس واحد حل ایٹم یا ہائیڈروجن بم سے حملہ ہی ہوگا؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمینی ماحول خلائی مخلوق کے لیے سازگار ثابت نہ ہو اور ان میں بیماریاں پھوٹ پڑیں
اور وہ تنگ آ کر ہی دنیا کو چھوڑ دیں۔ سامعین، یہ بھی ممکن ہے کہ ایلینز ایسے بے شمار مائکروسکوپک جرثوموں کے ذریعے زمین پر حملہ کر دیں جن سے بچنے کی طاقت ہم میں نہ ہو، اور ہم آہستہ آہستہ ان جرثوموں کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلائی مخلوق ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دے اور یکبارگی حملہ کر کے ہمیں ختم کر دے۔ اس لیے ہمیں خلائی مخلوق سے خبردار رہنا ہوگا، ان کے حملے کا سامنا کرنے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ سامعین، دنیا میرے آگے ایک نیو یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دنیا میرے آگے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔